قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، ایران اور اسرائیل کے درمیان اینٹ کتے کا ویر ہے۔ اسرائیل اگر عرب خطے میں کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف اور صرف ایران ہے، کیونکہ دوسرے تمام عرب ممالک اسرائیل کے لے پالک ہونے کا ثبوت آہستہ آہستہ دے رہے ہیں، جنہوں نے سابق صدر ٹرمپ کے ایک اشارے پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے لائن لگا لی تھی۔ ان میں سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے سے اس لیے رہ گیا کہ اس کی وجہ ٹرمپ کی صدارت دوبارہ نہ ملنا تھی، مگر ان سارے حالات میں ایران کی پوزیشن ایک ہی رہی کہ ہم مرتے دم تک اسرائیل کے وجود کو عرب خطے میں تسلیم نہیں کریں گے۔ یہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو ہر وقت ایران سے خطرہ رہتا ہے۔ ایرانی دفاعی طاقت بھی عرب خطے میں سب سے زیادہ ہے۔ ایران اتنی طاقت ضرور رکھتا ہے کہ اسرائیل کو اپنے میزائلوں سے صفحہ ہستی سے مٹا سکے، لیکن ابھی ایک طاقت باقی ہے۔ جی ہاں، ایران جوہری طاقت کے بننے کے قریب، یا کئی یورپی ماہرین کے مطابق وہ جوہری طاقت بن چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس پروگرام کو ختم کرنے کے لیے اشروں سے کوششیں جاری ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، پچھلے دنوں اسرائیل کی جانب سے ایران کے جوہری ایٹمی پلانٹ پر بڑا حملہ کیا گیا۔ یہ حملہ سائبر حملہ تھا، مگر یہ حملہ کسی بھی طاقتور بم سے کم نہیں تھا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کو اس سائبر حملے کے بعد اپنی سائبر سیکیورٹی فورسز کو از سر نو مرتب کرنا پڑا، اور اس حملے کے دوران جو نقصان ہوا ہے اسے پورا کرنے میں ایرانی سائبر فورس کو کئی مہینے لگیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اسرائیل کو اس حملے کے بعد بھرپور جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دے چکا ہے۔ ایران نے کہا تھا کہ اسرائیل نے ہمارے جوہری پلانٹ پر حملہ کر کے بڑی غلطی کی ہے، جس کا اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تہران میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ اگر اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کے عمل سے ایران کو کمزور کر دے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس حرکت سے ویانا میں عالمی طاقتوں کے ساتھ جاری مذاکرات میں ایران کی پوزیشن کمزور ہونے کی بجائے مزید سخت ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یقین دلاتا ہوں مستقبل قریب میں ایٹمی پاور پلانٹ کے مرکز میں ہم یورینیم کی افزودگی کے لیے زیادہ جدید سینٹریفیوجز تیار کر لیں گے۔ مشرق وسطی میں دو ملکوں ایران اور اسرائیل کی بدترین آپسی دشمنی طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ خفیہ لڑائی اب ایک خطرناک موڑ پر آن پہنچی ہے۔ دوستو، ایران نے اپنے بیانات کے بعد اسرائیل کو اس حملے کا سبق بھی سکھا دیا ہے۔ اسرائیل کے ایک جہاز پر متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ فجیرہ پورٹ کے قریب ایران بھرپور طاقتور حملے میں شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اسرائیل کے چینل 12 ٹی وی اور یروشلم پوسٹ کے مطابق نامعلوم اسرائیلی آفیشلز نے چینل کو بتایا ہے کہ انہوں نے اس حملے کا ذمہ دار ایران کو ٹھہرایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں ابھی تک کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم زخمیوں کی تعداد ان گنت ہے۔ شپ ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق ہائپر یون رے فجیرہ کے ساحل کے قریب تھا۔ اس نقصان کو معمولی قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ اسرائیلی بحری جہاز کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ لبنان کے المیدان ٹی وی چینل کے مطابق ایران اور شام کے قریب اسرائیلی کمپنی ری شپنگ کے بحری جہاز ہائپر یون رے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ تاہم امریکی اور اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی خبروں میں کئی اہلکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے پیچھے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد ہے، کیونکہ ایران نے اپنے وقت پر اس حملے کا انتقام لینے کا عہد کیا تھا۔ دوستو، ایران پر اب تک دوسرے عرب ممالک کی طرح اس لیے بھی قبضہ نہیں ہو سکا کیونکہ وہ اپنے دشمن سے
बदला लेने की भरपूर सलाहियत रखता है। इससे कबल भी ईरानी कमांडर इन चीफ के मारे जाने के बाद इराक में तबाहकुन मिसाइलों से अमरीकी बेस पर हमला करके ईरान ने अपना गुस्सा दिखाया था। दूसरी जानब इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर और इसराइली वजारत दिफा ने इस वाक़े पर फिलहाल तबसरा करने से मना कर दिया है। इसराइल की वजारत ट्रांसपोर्ट के तर्जमान ने कहा है कि उन्हें इस बड़े हमले की इतला मिली है, लेकिन वो फिलहाल इसकी तस्दीक नहीं कर सकते। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी फौरी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की है। दोस्तों, हालिया महीनों में ईरान की जानिब से इसराइली जहाज़ों पर हमले का ये तीसरा वाक़या है। गुज़िश्ता माह बहीरा अरब में एक इसराइली जहाज़ को मुबैना तौर पर ईरानी मिसाइल से निशाना बनाया गया, जबकि फरवरी में ईरान ने खलीज ओमान में इसराइली मलकीती जहाज़ को भी निशाना बनाया। दूसरी तरफ एक हफ्ते कबल ही बहीरा अहमर में मौजूद ईरानी जहाज सावेज पर भी हमला हुआ था, जिसका इल्जाम इसराइल पर आयद किया जा रहा है। इस हमले के बाद ईरानी वजारत खारजा ने तस्दीक की थी कि इस वाक़े में सावेज को मामूली नुकसान पहुंचा है, जबकि इस नुकसान की वजह जानने के लिए तहकीकात हम कर रहे हैं, जिसकी कड़ियां सीधी इसराइल से ही मिल रही हैं। जबकि इसके बाद इसराइल ने अब एटमी पावर प्लांट पर हमला करके अपना दिफा कमजोर कर लिया है। दोस्तों, ऐसी मजीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज है।